الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام درجات مل کر محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ یہ جو بڑے ہیں اگلی صفوں پہ آ جائیں آگے۔ سب سے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا کریں، پھر پیچھے بیٹھا کریں۔ بڑے بڑے اگلی صفوں پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ پڑھو جناب، اچھی اچھی اچھی، سارے دی آواز آنی چاہیے، پتہ لگے سارے جاگتے پہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لارحم کتاب میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی جو ہے نا وہ تین قسمیں ہیں اعمال کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے اللہ کے بندے جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ان میں سے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، یعنی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ گار شخص ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو درمیانے طبقے کے ہیں، یعنی وہ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن نیکیاں بھی زیادہ کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہیں لیکن نیکیاں بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ بھلائیوں میں سب سے بڑھ کر ہے، درجے میں بھلائیاں نیکیاں زیادہ کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، یہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، یہ درجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لہذا اللہ کے بندوں میں سے اللہ نے اپنے نبیوں کے بعد جو انسان ہیں، نبیوں کے بعد جو جتنے بھی انسان ہیں، پھر ان میں سے بھی درجہ بدرجہ لوگ ہیں، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین شخص ہے وہ تقوی والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں دولت کے لحاظ سے درجہ نہیں رکھا۔ کیا؟ دولت کے لحاظ سے درجہ نہیں ہے، فضیلت، مرتبہ، مقام یہ اللہ رب العزت نے تقوی کے لحاظ سے رکھا ہے۔ جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنے بڑے مقام پر ہوگا۔ اب اگر ہم اللہ کی مخلوقات میں سے اور انسانوں میں سب سے بہترین جو درجہ اور مقام ہے وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔
کیا کیا ہے؟ اپنے نبیوں کو. پھر ان نبیوں میں بھی درجے اور مرتبے اور مقام ہیں، اور ان سارے نبیوں میں سے جو بہترین مقام ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑا مقام ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ جب معراج کی رات تھی، سارے نبی ایک مقام پر اکٹھے ہیں، سارے نبی موجود ہیں. اس کے باوجود، سارے نبی موجود ہونے کے باوجود مصلی امامت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام آقا کریم کا ہے کہ سارے نبیوں کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں. اس بات کو اب یاد رکھنا، اسے آگے ایک اور بات ملا کر سمجھاؤں گا. اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے بھی درجے ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں. ایک عام صحابی ہے، پھر جناب بیت رضوان والے ہیں، پھر صلح حدیبیہ والے ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد جناب جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو زندگی میں ہی اللہ رب العزت کے محبوب نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، وہ 10 صحابہ کرام ہیں. ان میں سے پھر چاروں یار ہیں جو مقام رکھتے ہیں، اور ان چاروں یاروں میں اب ہر کسی کا اگر الگ الگ مقام کو دیکھے تو ہر کوئی اپنی جگہ پر ورا ہے. لیکن بعد از انبیاء یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے بہترین بشر ہے وہ ابو بکر ہے. وہ کیا ہے؟ ابو بکر ہے. بعد از انبیاء، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بعد از انبیاء افضل البشر، سب سے بہترین انسان نبیوں کے بعد، یعنی نبیوں کے بعد جس کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ کن کے بعد؟ کن کے بعد؟ سارے بولو نا، بولو، منہ چ لفظ کٹ لو، کوئی نہیں ہٹتے نہیں. نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب توجہ کیجئے گا، اللہ کے ہاں بھی سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی پر اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. تو نبیوں کے بعد سب سے بہترین تقوی والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اس پر قرآن پاک کی آیت شاہد ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وہ کون ہے؟ کون ہے؟ توجہ کیجیے گا. اب یہ جو بات ہے کہ سب سے بہترین شخص تقوی والا اور سب سے افضل، اگر یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان سے سنیں تو مزہ نہ آ جائے؟ اونچی زبان لگا. اب اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لے کر لوگوں نے امت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے جناب، اور اس آڑ میں حضرت ابو بکر کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت علی کی محبت کو ظاہر کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں. سن لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ ہاں، آپ کو صحابی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا. اب آپ کی صحابیت پر لعن طعن کرنا
یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو لعن طعن کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. کہا یا رسول اللہ کون کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک وہ گروہ جو آپ کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا جو آپ کا مقام نہیں ہے، اور کچھ آپ کی نفرت میں اتنے گر جائیں گے کہ آپ کی توہین کریں گے. وہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے. وہ دونوں گروہ. اب توجہ کیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بہت بڑا مقام حاصل ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی کہا. کیا کہا؟ اور آپ داماد رسول بھی ہیں. کیا ہے؟ داماد رسول بھی ہے. توجہ کیجئے گا، اگر علی رسول کا داماد ہے، اور یہ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، یہ جو کھٹمل ہیں پاکستان کے، یہ کراچی میں ایک اصطلاح ہے، اہل تشیع کے لیے وہ لفظ کھٹمل استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں نے امت میں یہ تفرقہ ڈال دیا ہے، حضرت علی کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر لعن طعن کرتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہیں وہ داماد رسول ہے نا. توجہ، وہ کیا ہے؟ داماد رسول ہونے کی وجہ سے جو مقام ان کو دیتے ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے داماد ہیں؟ سبحان اللہ. کس کے داماد ہیں؟ اگر حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہو کر ان کو کہتے ہو تم یہ گھر والے ہیں، یہ کیا ہے؟ گھر والے ہیں. یہ جملہ بولتے ہیں وہ گھر والے ہیں، یہ دار والے ہیں. میں نے کہا اگر داماد گھر والا نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ داماد اور سسر گھر والا نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ادھر علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، ان کو تم کہتے ہو وہ بڑی نسبتوں والے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ڈائریکٹ رسول خدا ہے. کیا ہے؟ ڈائریکٹ کیا ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو لعن طعن کس طرح کرتے ہو؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے. آؤ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے جب بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہوتا نا، تو آپ لفظ کیا ارشاد فرماتے؟ السباق تذکرون، کہ تم نے سب سے زیادہ بھلائیوں میں جو آگے بڑھ جانے والا ہے اس کا تم تذکرہ کر رہے ہو. حضرت علی خود اپنی زبان سے یہ لفظ ارشاد فرماتے، اور پھر آگے کیا فرماتے؟ والذی نفسی بیدہ مستبقا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر. کہتے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی کے کام کی جو ہے وہ صلاح مشورہ کرتے کہ ہم نے بھلائی کا کام کرنا ہے، ہم سب سے آگے ابو بکر ہوتے تھے. ہم سب سے آگے کیا ہوتے تھے؟ بھلائیوں میں، نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ یہ بتاتے کہ بھائی جب حضرت ابو بکر کا تذکرہ آتا حضرت علی خوش بھی ہوتے اور ان سب کے سامنے یہ کہتے کہ تم نے سب سے زیادہ بھلائی میں آگے بڑھنے والے کا تم تذکرہ کر رہے ہیں. ہاں سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے
جو کفر اور شرک میں گزرا، لیکن فرق ہے، فرق کیا ہے یہ سمجھانا ہے آپ کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، یہاں تک کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں نہیں آ گئے، حضرت علی نے تب تک تو آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ اپنی آنکھیں کھولی تو پہلی نظر حضرت علی کی اس جہان میں جس چہرے پر پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اس سے پہلے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، ماسی پھوپھی چاچے تائے مامے سب پریشان ہے، یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پر آتے ہیں، علی سب سے پہلے آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کی تربیت میں رہے، اعلان نبوت جب آپ نے کیا تو حضرت علی نے فوراً ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن اپنی بچپن کی وجہ سے کچھ دن اسلام کو چھپائے رکھا، کچھ دن اسلام کو۔ لیکن سنیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی کے 40 سال وہ کفار قریش کے ساتھ گزارے، جہاں جس وقت کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور کئی قریشی بلکہ سارے قریش کفار مکہ وہ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ساری زندگی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، شرک نہیں کیا۔ وہ اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے، الستُ بربکم قالوا بلی والا، جب اللہ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں سے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے سے لے کر کلمہ پڑھنے تک حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اپنا رب مانا ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر تصدیق کیے، بغیر معجزہ طلب کیے، بغیر کسی بات کیے، ادھر حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، بلکہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار کیا کچھ تھوڑا سا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر حضرت عمر سے معافی بھی مانگی، کہا اے عمر مجھ سے بات ہو گئی، یار جانے دے، لیکن حضرت عمر فاروق نے ناراضگی کا اظہار جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، ہے ابوبکر کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کوئی بات ہو گئی تھی، حضرت عمر فاروق نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں نے جا کر ان سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق نے بھی یہ محسوس کیا کہ ابوبکر مجھ سے نیکیوں میں بھی آگے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محب بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بھی پیچھے سے اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، پوچھا، کہا وہ گھر تو نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ یار اپنے یار کے پاس ہوگا، لہذا حضرت عمر فاروق بھی پیچھے جب دستک دی، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق جو ہی دروازے پر آئے نا، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ حضور بھی غصے میں اب بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا پہلے کہنے لگ پڑے، یا رسول اللہ وہ مجھ سے ہی خطا ہو گئی تھی، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی، میں نے ہی کچھ بول دیا تھا حضرت عمر فاروق کو، لہذا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔
تو حضرت عمر فاروق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے نا تو حضرت عمر نے بھی ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے میرے پاس، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر سن لو، سب نے مجھ سے دلیل مانگی، مجھ سے طلب کیے، حضرت ابوبکر صدیق وہ شخص ہے، میں نے جب اسلام کی دعوت دی بغیر دلیل کے حضرت ابوبکر نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ اس وقت جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے مانا۔ حضرت عمر فاروق تو 40ویں شخص تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جب سارے اسلام پر اور آپ کی نبوت پر دلیل مانگتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر دلیل کے حضور کا کلمہ پڑھ دیا۔ اور سنیے، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ یہ ہے دوستو، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے۔ کیا کیا؟ سب کے احسان، لیکن سوائے ابوبکر کے، ابوبکر وہ ہے جن کا احسان قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی ایسا شخص یار جس کا احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اتارا؟ کہا اس کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا قیامت والے دن بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور سنیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے نا تو ایک گستاخ اور بدبخت جو تھا، اس نے آ کر حضرت علی کے سامنے یہ بات کی، کہتے کہ میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ انصار اور مہاجرین کے نے آپ کے ہوتے ہوئے کیسے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ بات سننی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بڑی سختی سے ان کو ڈانٹ پلائی، اور پھر اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی جو سبقت کی تھی، جو آپ کی خیر اور بھلائی میں بڑھوتری تھی، اس کو کیسے بیان فرمایا؟ سنیے، فرمایا ان ابا بکر سبقنی الی اربع، کہ ابو بکر مجھ سے 4 وجہ سے فضیلت اور درجہ زیادہ رکھتے ہیں، 4 وجہ سے۔ اب ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مرافقتہ الغار، مرافقت الغار، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں موجود تھے۔ ہجرت کے وقت انہیں یہ موقع ملا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں موجود تھے، اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور سنیے، یہ غار کی نیکی کوئی عام نیکی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزرے کہ کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور اس غار والی ایک رات کی نیکی مجھے عطا کر۔ ایسے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار میں کیا کیا مشاہدے کیے کہ 3 دن اور 3 راتیں آقا کریم کی حفاظت میں تنے تنہا، کائنات کی کوئی جان ان کے ساتھ نہیں تھی، بس حضور تھے اور حضور کے یار حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں اپنے پاؤں پر سانپ سے بھی ڈسوا لیا۔ اچھی بولو نا، سانپ سے ڈسوا کر بھی نہ اف کی، نہ ہائے کی،
نہ اپنے جسم کو حرکت دی کہ کہیں میرے محبوب کے آرام کے میں خلل نہ آ جائے۔ سانپ ڈس رہا ہے، ایڑی وہی کی وہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آقا کریم کے چہرہ مبارک پر آنسو گرتا ہے۔ اے ابو بکر کیا ہوا؟ آقا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آقا اچھا لا پھر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن نکال کر ایڑی پہ لگایا۔ اونچی یار، ایسی خوش نصیبی، ایسا مقام کہ حضور کا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر حضور کی انگلی مبارک سے لگ رہا ہے۔ اب سانپ کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ یہ غار والی نے کی جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق، پہلی وجہ یہ ہے وہ اعلیٰ درجے پر اس لیے ہے کہ وہ آقا کریم کے ساتھ غار میں تھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَتَقَدُّمِ الْحِجْرَةِ، انہوں نے مجھ سے پہلے ہجرت کی، مجھ سے مدینہ پاک میں مجھ سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے وہ مجھ سے مقام میں بڑے ہیں۔ اور آگے فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ کہتے انی آمنت صغیرا وآمن کبیرا، میں جب بچہ تھا تب میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد چند دن چھپائے رکھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جب بڑے تھے، 40 سال قریش مکہ میں گزار چکے تھے، تب حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے، حضور کے غلاموں میں داخل ہو گئے، بلکہ حضور کے یار بنے، اور پہلے یار بنے۔ کیا؟ پہلے یار بنے۔ اور آگے فرمایا اب یہ سب سے بڑا جو اعتراض اس امت کا ہے، جو اہل تشیع یہ ختمل کرتے ہیں کہ جی حق تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جاتا، اب پتہ نہیں یہ کس علی کو مانتے ہیں۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، حضرت علی کیا بزدل تھے؟ جی اونچی بولو نا، حضرت علی بزدل تھے؟ کیا کسی ایسے کام کی وہ یعنی حامی بھر سکتے تھے جو شریعت کے مطابق جائز نہ ہو، شریعت نے ناجائز کہا ہو؟ حضرت علی خاموش بیٹھ گئے ہو، نہیں جی نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ سنیے حضرت علی کا جملہ سنیے، کہا حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے افضل اس لیے ہے کہ میری موجودگی میں موجود تھا، تندرست تھا، میں صحت والا تھا، حضور علیہ السلام کے قریب تھا، اس کے باوجود آقا کریم نے مصلی امامت پر ارشاد فرمایا و امام الصلاۃ، میرے ہوتے ہوئے بھی ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کھڑا کر دیا، اس لیے ابو بکر مجھ سے فضیلت میں آگے نکل۔ آقا کریم نے خود بلایا ابو بکر کو، بلاؤ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام جن میں آپ بیمار تھے اور نکاحت بہت زیادہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا آقا کریم وہ بڑے نرم دل ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کروائے۔ آپ نے سختی سے منع کیا، کہا جب میں نے کہا ہے ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلایا گیا، کہا ہے ابو بکر میں اپنے حجرہ میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اونچی سبحان اللہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آقا کریم کی موجودگی میں آپ کے حکم پر نماز پڑھائی
تو گویا یہ امت کو پیغام دے دیا گیا، بعد از انبیاء افضل البشر، خلیفہ بلا فصل، اگر کوئی میرے بعد خلیفہ بننے کا مستحق ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی امامت پر آپ کی موجودگی میں نماز پڑھائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہا، پیچھے اس امام کے اللہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، حضرت علی جس کو اپنا امام مانے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، وہ غاصب ہو سکتے ہیں؟ وہ ظالم ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کھٹمل کیسے پوری امت کو گمراہ کیے ہوئے ہیں؟ جی حضرت علی کا استحقاق تھا، وہ خلیفہ بنتے۔ او بھائی، جب حضور اکرم نبی مکرم شفیع معظم نے خود حضرت علی کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر حضرت ابوبکر صدیق کو پسند فرمایا ہے، اور حضرت علی نے خوشی خوشی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسا ہو سکتا ہے حضرت علی ڈر کر بیعت کر رہے ہو؟ اور تم پتہ نہیں کس علی کو مانتے ہو؟ ہمارے علی تو وہ ہے جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے، جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، جس کو ذوالفقار حیدری، جس کی تلوار کو کہا جاتا ہے، وہ علی جس کو آقا کریم نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر علی اتنا بہادر شیر خدا ہو کر یہ ہو سکتا ہے اپنا حق کسی دوسرے کو دے دے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے۔ اور حضرت علی کا جملہ سن لیے، آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جب آپ خلیفہ بنے تھے، چوتھے خلیفہ اسلام کے بنے، تو آپ نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے لوگ مجھ کو فضیلت دے رہے ہیں۔ کہتے سن لو، اگر مجھے پتا چلا کہ کسی نے مجھے فضیلت دی حضرت ابوبکر اور عمر پر، تو میں اس کو جھوٹے کی سزا دوں گا۔ یعنی جو کسی پر الزام لگاتا ہے اس کو اسلام 80 کوڑے لگاتا ہے۔ کہا آج کے بعد میں نے اگر ایسا سنا تو میں اس شخص کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آپ کے پیچھے تو جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے اسے امام مان کے ہی پیچھے اس امام کے کہا جاتا ہے۔ لہذا حضرت علی کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی کے امام حضرت عمر فاروق ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں پر حضرت علی نے بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ مانا ہے۔ لہذا امت کا آخری جملے بول رہا ہوں، متفقہ فیصلہ یہ ہے، اور یہ صرف ائمہ اسلام نہیں، صوفیاء اسلام کا بھی یہی مسلک اور یہی عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء افضل البشر، یعنی نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی، اور چوتھا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ یہ چاروں کی ترتیب اسلام میں اسی درجہ کے ساتھ ہے، اور اگر الگ الگ کسی کا مقام دیکھنا ہو تو سارے ایک دوسرے سے وراء الوراء ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔